السلام علیکم دوستو، آرٹیکل 370 کے خاتمے کو 4 سال گزر چکے اور 4 سال گزرنے کے بعد انڈیا کا یہ جو بےمانہ اقدام تھا ایک دفعہ پھر سے ہائی لائٹ ہونے جا رہا ہے، چونکہ 2 اگست سے لے کے سپریم کورٹ میں ایک دفعہ پھر سے اس ایشو کے اوپر ہیئرنگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے، خاص کر کے تمام کشمیریوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ ایکچولی 5 اگست 2019 کو ہوا یہ تھا کہ آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں کشمیر کا جو ایک اسپیشل سٹیٹس تھا اور یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے کچھ اسپیشل رائٹس تھے ان کو ختم کیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں جموں کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ جموں کشمیر اور لداخ 2 یونین ٹیریٹریز بنی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ایڈمنسٹریشن ہوگی، یہاں پہ لاز ہوں گے، جو رولز ہوں گے، کانسٹیٹیوشن ہوگا، وہ سینٹرل گورنمنٹ کا یہاں پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا اور سینٹرل گورنمنٹ ان علاقوں کو اب ایڈمنسٹریٹ کرے گا۔ جبکہ جموں کشمیر ایک اسٹیٹ تھی جس کا اپنا کانسٹیٹیوشن تھا، اپنا لا تھا، اپنا رول تھا، سب چیزیں اپنی تھیں۔ ان تمام چیزوں کو ختم کر کے جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے، انڈیا کے لاز ہیں، وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کیے جا رہے تھے۔ تو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو، انڈیا کے لاز کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ یہاں پہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے، یہاں کی جو سرکار ہے، اس کی اجازت لی جائے۔ لیکن اس وقت یہاں پہ کوئی سرکار ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، چونکہ پریزیڈنٹ رول لگایا گیا تھا۔ اسی کا فائدہ اٹھایا گیا اور یہاں پہ جو لاز تھے انڈیا کے، انڈین کانسٹیٹیوشن کے، وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کیے گئے۔ اور آرٹیکل 370 کا خاتمہ کرنا کہ یہاں کے جو جموں کشمیر ہے، یہاں کے 35A اور 370 کا، یہاں جموں کشمیر اور جموں کشمیر کے لوگوں کے جو اسپیشل سٹیٹس ہے، اسپیشل رائٹس ہیں، ان کا خاتمہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ بھی یہاں کی جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے اس کا کام تھا۔ تو اس وقت کانسٹیٹیوشن اسمبلی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی کیونکہ پریزیڈنٹ رول تھا۔ تو اسی چیز کا فائدہ اٹھایا گیا اور آرٹیکل 370 اور 35A کا بھی خاتمہ کیا گیا۔ تو انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا سپریم کورٹ کے اندر کہ جب یہاں کے رہنے والے لوگوں کی اجازت نہیں لی گئی، یہاں کی جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے، یہ کام اس کے کرنے کا تھا، اس کی مرضی سے یہ ہونا چاہیے تھا، ان کے ووٹ سے یہ ہونا چاہیے تھا، تو نہیں ہوا اور پریزیڈنٹ نے جو اس کی پاور تھی اس کا غلط استعمال کیے۔ انہی چیزوں کو سپریم کورٹ کے اندر ہائی لائٹ کیا۔ لیکن اسی سب کے دوران جب 2 اگست کو ہیئرنگ سٹارٹ ہونی ہے، اس سے پہلے ہی انڈیا نے 19 صفحات پہ مشتمل ایک حلف نامہ پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب سے 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر کے جو حالات ہیں یہ بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہاں پہ سیاحت، جو ٹورسٹ ہیں، زیادہ یہاں پہ ٹورسٹ کا رش لگا رہتا ہے، یہاں پہ اب شٹر ڈاؤن نہیں ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگ احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلتے۔ تو ایکچولی صورتحال یہ ہے کہ خوف پیدا کر کے وہاں پہ پروٹیسٹ کو روکا جا رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کو نظر بند کیا گیا ہے۔ وہاں پہ میر وائس عمر فاروق کو دیکھیں یا پھر وہاں کی جو حریت قیادت ہے، یہاں پہ جتنی بھی قیادت ہے ان کو کچھ کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، کچھ کو نظر بند کیا گیا ہے۔ اور وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ اگر 2 یا 4 لوگ کسی جگہ پہ جمع ہوتے ہیں تو ان کو بھی اٹھا کے تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے کھڑے ہیں یا آپ یہاں پہ کچھ حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر بھی وہاں پہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ خوف پیدا کر کے تو پروٹیسٹ روکے جا رہے ہیں، وہاں پہ شٹر ڈاؤن روکے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے پاکستان ایڈمنسٹریٹو کشمیر کی طرف، جسے آزاد کشمیر بھی کہتے ہیں، تو یہاں پہ لوگوں کے مسائل مختلف ہیں۔ یہاں پہ مہنگائی کے مارے لوگ، یہاں پہ لوگ آٹے کے لیے رونا روتے ہیں۔ تو دونوں طرف وادی کے اگر دیکھا جائے تو بالکل خاموشی ہے، اور وہاں پہ خاموشی خوف کی وجہ سے ہے اور یہاں پہ خاموشی مسائل کی وجہ سے ہے۔ اور اسی سب میں 2 اگست سے لے کے ایک دفعہ پھر سے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے اوپر سپریم کورٹ میں ہیئرنگ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، جس سے بہت زیادہ تو کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ لیکن پھر بھی کشمیریوں سے گزارش یہ ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر جتنا زیادہ آپ اپنی وائسز کو ریز کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، آواز اٹھائیے۔ اسی پر مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔